بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس کر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فہدہ اپنی ساس اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں تو صلہ صفائی سے دن گزرتے رہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ان کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول خراب کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ فہدہ کو محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روز کی لڑائی کی وجہ سے خاندان بھر میں رسوائی ہو رہی تھی اور الگ رہنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ فہدہ کے ماموں سمجھدار حکیم تھے۔ وہ ان کے پاس گئی اور اپنی داستان غم سنانے کے بعد کہا، مجھے تھوڑا زہر دے دے تاکہ اپنی ساس سے پیچھا چھڑا سکوں۔ فہدہ کے ماموں اس کا مسئلہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے حل کے لیے حکمت عملی بنائی اور کہا، بیٹی، اگر تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال کرو گی تو سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹی دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ جسم میں اثر پھیلائے گی۔ بس تم ہر روز کچھ اچھا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارے رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ان کی ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ بالکل سگی ماں جیسا برتاؤ رکھنا۔ فہدہ نے ماموں کو ان باتوں پر عمل کا یقین دلایا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جڑی بوٹیاں لے کر گھر چلی گئی۔ اب وہ موقع بہ موقع کوئی اچھا چیز پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی۔ کسی بھی معاملے میں ساس بات کرتی یا ڈانٹتی تو وہ ماموں کی نصیحت کے مطابق غصے پر قابو رکھتے ہوئے اپنی ساس کی خدمت کرتی اور ہر بات کا جواب حسن اخلاقی سے دیتی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اب گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ فہدہ کی خدمت، باادب گفتگو اور سلیقہ شعاری ساس کو اس قدر بھا گئی کہ وہ اس سے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی۔ ساس کی طبیعت میں نرمی، بہو کی جانب سے جھکاؤ اور بیٹی جیسا سلوک دیکھ کر فہدہ بھی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ فہدہ کے اس عمل نے پورے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی سلیقہ شعاری اور اچھی اخلاق کی دھوم مچ گئی تھی۔ اب فہدہ ایک دن پھر اپنی ماموں جان سے ملنے گئی اور کہنے لگی، تقریباً 1 مہینے سے میں آپ کی جڑی بوٹیاں اپنی ساس کو نہیں کھلا رہی۔ بس اب آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اپنی ساس کو اس زہر کے اثر سے کیسے بچاؤں جو میں نے انہیں دے دیے ہے۔ ایسا لگ رہا ہے وہ جڑی بوٹیاں تو کوئی جادوئی شے تھی۔ میری ساس تو بہت بدل گئی ہے، بلکہ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے۔ ماموں جان مسکرائے اور کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر دیا ہی نہیں تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی وہ طاقت کی تھی تاکہ تمہاری ساس کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے ذہن اور رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ جاؤ اور خوش و خرم زندگی گزارو۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارے لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویے اپناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی عزت کرے، آپ کے حق ادا کرے، تو آپ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں اور ان کے حق پورے کرنے میں لگ جائیں۔ نتیجہ کیا آئے گا، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں۔